السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو کل ہم پڑھے کہ کس طرح کے غسل ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ٹائپ کے غسل ہوتے ہیں، اور فرض کے غسل، سنت کے غسل، اور غسل میں جو سنت ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پڑھے۔ اور جو آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ پرانے زمانے کا تھا، آج بھی ہو سکتا ہے لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، ایک طرح کا ایک چپل آتا ہے وہ چمڑے کا، اس کو اپنے پیر میں باندھ لیتے تھے، اس کے بعد چلنا شروع کرتے تھے۔ گھوڑا تو ہونا تھوڑا مشکل تھا، جن کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا تھا وہ لوگ پیدل ہی چلے جاتے تھے۔ تو ان کے لیے وہ جو سفر ہے اس میں جو چپل پہنتے ہیں ان کو بولتے ہیں خفین، ٹھیک ہے، ایک طرح کا چپل ہے وہ جوتا۔ تو اس میں بھی کیا ہے، اسلام کا حکم ہے کہ اگر وہ پہنتے وقت ہمارا نماز وہ اتارنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ باندھ کے اوپر تک پہنچا تھا، اپنے پیر کے جو بیچ حصہ ہے وہاں تک باندھ کے وہاں پہنچنا پڑتا تھا تاکہ چلنے میں کوئی دقت نہ ہو، اس لیے تو اس کو نکالنا باندھنا بڑا مشکل تھا، اسی لیے اسلام نے اس پر بھی ایک حکم بنایا ہے کہ وہ خف جوتے پہنتے وقت کچھ شرائط ہیں، اس حساب سے وہ پہن سکتے ہیں، اور ان پر جو وضو لاگو ہوتا ہے وہ کس طرح ہم کریں۔ اور وہ خفین کو پہننے کے بعد کبھی کیا ہوگا، ہمیں کچھ حدث وغیرہ پیشاب وغیرہ لگ گئی تو ہمیں کس طرح وضو کرنا ہے، وہ بھی اس میں بیان نہیں ہے، اگر وہ ہم پڑھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ المسح علی الخفین، مسح بولے تو مسح کرنا، علی الخفین خفین پر، وہ جو دو جوتوں پر مسح کرنا، آج کا باب۔ والمسح علی الخفین جائز بثلاث شرائط، تو والمسح اور مسح علی الخفین دونوں خفین پر مسح کرنا جائز ہے، کس حالت میں، بثلاث شرائط، تین شرط کے بنا پر خف پہننا جائز ہے، خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ وہ کیا کیا شرط ہیں، ایک ان یبتدئ لبسہما بعد کمال الطہارۃ، دوسرا وان یکونا ساترین لمحل الفرض من القدمین، دوسرا، تیسرا وان یکونا مما یمکن تتابع المشی علیہما، یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہے تب جا کے مسح کر سکتے ہیں، مسح کرنا جائز ہوگا۔ ایک ان یبتدئ لبسہما، ان دونوں کا پہننا شروع کرے، ان یبتدئ شروع کرنا ہے، لبسہما ان دونوں خفین کو پہننا شروع کرنا ہے، کس بات، بعد کمال الطہارۃ، طہارت حاصل ہونے کے بعد ان دونوں کو پہننا شروع کرے۔ ایک یعنی پہلے اس کو آدمی کو جو آدمی پہنتے ابھی ظفیر پہنتا ہے، اس کا مطلب ظفیر کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرا رہے، اس کو جنابت نہ ہو اور اس کا وضو ٹوٹے ہو، ایسا نہ ہونا ہے، اس کو وضو ہونا ہے، طہارت مطلب اس کو وضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَأَن يَكُونَ سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ، اب جب ہم خفہ پہنتے ہیں، یعنی ہم اپنے پیروں پر جب خفہ پہنتے ہیں تو ہمارے جو وضو کرنے کی جو جگہ ہے پیر میں، یعنی اپنے جو ٹخنوں تک ہم کیا کرتے ہیں، پانی سے دھوتے ہیں، تو وہاں تک کیا کرنا ہے، وہ خفین چھپا ہوا ہونا ہے، یعنی وہ اپنے ٹخنوں کو بھی وہ ڈھکنا ہے، چھپا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَن يَكُونَ سَاتِرَيْنِ، اور وہ دونوں خفین ہونا ہے، ساترین چھپانے والے ہونا ہے، لمحل، کس کو، لمحل الفرض، فرض کے جگہ کو، من القدمین، اپنے پیر میں، اپنے پیروں کے جو محل ہے، فرض کے جو محل، یعنی ٹخنوں تک ہم پانی دھونا واجب ہے وضو کرتے وقت، تو وہاں تک وہ خفین آنا ضروری ہے، ایک بھی جگہ خالی نہیں ہونا جس سے ہمارا چمڑا نظر آئے، ویسا نہیں ہونا۔ پھر تیسرا وَأَن يَكُونَ، اور دونوں خفین ہونا ہے، مما یمکن، جس سے ممکن ہو، تتابع المشی علیہما، جن پر چلنا آسان ہو، ایسا ہونا ہے۔ دونوں خفین اس طرح ہونا ہے کہ جن پر چلنا آسان ہو، اگر ایسا کوئی خفہ پہن لے، ایک اوپر ایک نیچے،
تو چلنا بڑا مشکل ہوگا، تو ایسا ہونا صحیح نہیں ہوگا۔ یا پھر ایسا تم ایک خف پہن لیے جس میں آپ کا شاید بہت زیادہ ٹائٹ ہو، یا پھر کوئی اس میں کچھ پرابلم ہے، یعنی زیادہ چل نہیں سکتے، چلنے سے کچھ پیر میں خرابی آ رہی ہے، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ دونوں خفین کیا ہونا ہے، جن پر ہمیں چلنے میں آسانی ہو۔ یہ 3 شرط ہونا ضروری ہے۔ ایک، جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں وہ جگہ صاف ہونا ہے، ستھرا ہونا ہے، طہارت سے پوری طرح بھرپور ہونا ہے۔ دوسرا، فرض کے محل کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ اپنے پیر کے جو فرض کے محل ہیں، یعنی وہ ٹخنوں تک وہ کیا کرنا ہے، وہ خفین وہاں تک آنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر جا کر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ چھپانا ضروری ہے۔ اب جس طرح ہم بولتے ہیں ستر العورت کہاں سے کہاں تک ہے، اپنے گھٹنوں سے ناف تک، تو یہ چھپانا ضروری ہے۔ جس طرح کپڑا ہو یا پھر لنگی ہو یا پھر پینٹ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہمارا ستر العورت ہے۔ اسی طرح خفین پہنتے وقت بھی اپنے پیر کے ٹخنوں تک چھپانا ضروری ہے، اس کے آگے جائے تو پرابلم نہیں ہے۔ پھر تیسرا، وہ ایسے خفین ہونا ہے جن پر چلنا ممکن ہو، یہ 3 ہو گئے۔ پھر وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد 3 ہو گئے نا شرط۔ اس کے بعد وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلًا، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مقیم اور مسافر، مقیم بولے تو ایک جگہ ٹھہرنے والا، اپنے گاؤں میں ہی رکنے والا۔ اب سمجھ لو تم دونوں کہاں والے ہو، کمٹا والے ہو، کمٹا والے، اس کا مطلب تم کمٹا میں وہاں یہاں گھومنے والے ہو، تو تمہیں کیا وہ چپل پہن کے چلنے میں آسانی ہوگی سفر کے لیے، تو تمہارے لیے کب سے کب تک ہے وہ مسح کرنے کا وقت۔ اور جیسے مسافر، اگر تم کمٹا سے کہیں اور جا رہے ہو، سمجھ لو اب تم جا رہے ہو کشمیر چل کے، تو تمہیں کتنے دن تک کا مسح کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ، ایک گاؤں میں ٹھہرنے والا مسح کرتا ہے یومن ولیلتن، ایک دن اور ایک رات ہی مسح کر سکتا ہے۔ والمسافر، اور مسافر کی بات یہ ہے کہ 3 ایام بلیالیہن، 3 دن اور اس کے 3 راتوں، یعنی وہ 3 دن تک کا مسح کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، سمجھ لو مسح طہارت وضو کرنے کے بعد خف پہن کے پھر چل رہا ہے، اچانک اس کو پیشاب لگ گئے، پیشاب کیا، اس کے بعد وہ وضو کرنے کے بعد جب پیر دھونے کی باری آتی ہے تو اس کو مسح کرنا ہے، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وابتداء المدت من حین، اور ہمیشہ ہم کو معلوم یہ نہیں پڑتا کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کہ خفین پر مسح کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس کا وقت ہے وابتداء المدت، اور وقت شروع ہونا، شروع المدت، وقت کا شروع ہونا، من حین یحدث، جب سے وہ حدث ہونے کے بعد سے۔ اس کے بعد حدث یعنی ابھی سمجھ لو تمہیں حدث ہو گیا تو پھر اتار دے، پھر پہن لیے، پھر لبس الخفین، پھر بعد لبس الخفین، وہ دونوں خف پہننے کے بعد، سمجھے، یعنی اس سے پاکی حاصل کرنے کے بعد جب تم وہ خف پہنتے ہو، اس کے بعد شروع ہوتا ہے وقت تمہارا۔ فَإِن مَسَحَ فِي الْحَضَرِ، اگر تم اپنے گاؤں میں رہ کر ہی مسح کیے، ثم سافر، یا پھر تم اس کے بعد سفر کیے، او مسح، یا پھر مسح کیا، فی السفر، سفر میں تم مسح کیے، ثم اقام، پھر اپنے گاؤں میں آ کے ٹھہر گئے، اتم مسح مقیم، تو اس حالت میں گاؤں میں ٹھہرنے والے کا مسح ختم ہو جائے گا۔ یعنی گاؤں پہنچتے ہی آپ کا سفر ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے آپ وہاں پہ خف نکال کے برابر پیر دھونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اب کس چیز سے مطلب ہمارے مسح صحیح نہیں ہوگے، یعنی اگر تم وہ چیز کرو گے تو مسح صحیح نہیں ہوگا، یعنی تم اپنے پیر کے جو خف کو ہٹا کے دھونا ضروری ہوگا۔ وہ کون سے وقت ہیں؟ وَيَبْطُلُ مُبْطِلَاتُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، خفین پر مسح کرنا باطل ہے، وہ کب ہے؟ وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ، مسح کرنا باطل ہوگا، بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، 3 چیزوں سے، بِخَلْعِهِمَا، ایک کیا ہے؟ بِخَلْعِهِمَا، اس کے نکالنے سے، یعنی خف اگر تم نکال دیے، سفر میں تھے تم تو تمہیں کچھ تکلیف ہونے سے تم نکال دیے تو مسح کا مدت ختم ہو گیا، سمجھے، اس کے بعد اپنے پیر میں مسح نہیں کر سکتے، ایک۔ پھر وانقضاء المدت، یا پھر 3 دن تک تم کیا کر رہے ہو؟ سفر کر رہے تھے، تو 3 دن 3 راتیں ہونے کے بعد تمہاری سفر وہ کیا ایک میکسیمم ڈے ہے، میکسیمم دن ہے، اس کے بعد تمہیں ضروری ہے کہ اپنا خفین دونوں اتار کے وضو کرنے کے بعد ہی پہن سکتے ہیں،
اگر آپ کا سفر 1 مہینے کا ہو پھر بھی 3 دن بعد آپ اپنا خف اتارنا ہے، اس کے بعد پیر کو دھونے کے بعد ہی مسح کر سکتے، پیر کو دھونے کے بعد ہی اس خفین کو پہن کے مسح کر سکتے ہیں، سمجھے؟ تو مسح کا 3 دن ہو گیا تو مسح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وما یوجب الغسل، اور غسل واجب ہونے کے اگر کوئی چیز آپ سے ہو گئی، اگر آپ کو جنابت ہو گئی یا پھر حیض و نفاس ہو گیا یا پھر مزی منی یا کچھ بھی نکلا کسی بھی حالت میں، یعنی غسل واجب ہونے کے کچھ ارکان ہم بتائے تھے، تو ان میں سے اگر کوئی ایک آ جائے تو مسح کرنا تب بھی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اپنے خفین کو نکال کے ہی صاف کرنا ہے۔ تو آج کا یہ کلاس یہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک وغیرہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں، معنی اس میں اتنا کوئی ٹف نہیں ہے، بس اس کو پڑھائی پہ دھیان دے کے پڑھنا۔ السلام علیکم۔